रहमत अली 40 साल से गांव में सूद पर कर्ज देने वाला सबसे जालिम इंसान माना जाता था। उसका असूल था कि वक्त पर किस्त ना दी तो या घर गया या जिंदगी। कई गरीबों की लाशें कुएं, खेतों या नदी किनारे मिली थी, मगर कोई भी उसके खिलाफ बोल ना सका। वो नमाज पढ़ता, रोजा रखता, मगर कर्ज के मामले में उसका दिल पत्थर था। उसका एक ही बेटा था जो 10 साल पहले अचानक लापता हो गया था, और रहमत अली ने उसके गम को भी किस्मत का हिसाब कहकर नजरअंदाज कर दिया था। एक दिन जब वो मस्जिद से वापस आ रहा था तो दरवाजे पर एक बोसीदा लिबास में लिपटी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, जख्म थे। उसने कहा, मैं कर्ज की आखिरी किस्त देने आई हूँ। रहमत अली ने तंज से पूछा, पैसे कहाँ हैं? औरत ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, बस एक खत है जो तुम्हारे बेटे ने मुझे दिया था। रहमत अली की आंखों में हैरत उतर आई। मेरा बेटा? वो तो 10 साल से। बूढ़ी ने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ खत निकाला। कागज पर धुंधले आंसू के निशानात थे और तहरीर में एक दर्द छुपा था। आखिर में दस्तखत थे, बिल्कुल उसी के बेटे के, लेकिन दस्तखत के नीचे एक जुमला लिखा था, रहमत अली पिछले 40 सालों से गांव में सूद का कारोबार कर रहा था। वो कारोबार जिसे हमारे मजहब में हराम करार दे दिया गया है। उस चीज की परवाह किए बगैर चचा रहमत सूद पर ही कर्जा दिया करते थे। वो हमारे गांव की अमीर इंसान थे। चौधरी साहब भी इतनी दौलत और जायदाद नहीं रखते थे जितनी चचा रहमत। रिश्ते में वो मेरे वालिद के चचा जाद भाई थे। उन्होंने अमीर होने के बाद कभी अब्बा से मुखातिब होना पसंद किया और ना ही मेरे अब्बा ने कभी उनसे बात की, क्योंकि सूद का काम करते थे और अब्बा इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। जबकि चचा तो हवाओं में उड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इतना पैसा कमाकर उनका कद ऊंचा हो गया है, मगर लोगों की नज़र में वो बुरे तरीके से गिर चुके थे। जो मजबूर होते वो चचा रहमत के बहकावे में आकर सूद पर कर्जा ले लेते, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते थे, और पूरे गांव में चचा ही वो शख्स थे जो कैश देने को तैयार हो जाते। उनका एक असूल था, अगर वक्त पर पैसे ना दिए तो फिर सूद शुरू हो जाता है। अगर कोई वक्त पर पैसे दे भी देता तो तब भी वो रकम डबल करके लेते। शुरू में अब्बा ने कई बार उन्हें रोकना चाहा, अपने पास बुलाकर समझाया कि तुम सही नहीं कर रहे, ये तुम्हारी इज्जत के साथ साथ हमारे पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। मगर चचा नहीं माने। वो एक बात पर बाजिद थे कि वो सूद का कारोबार नहीं छोड़ेंगे। जब हर कोई उनको समझा समझा कर मायूस हो चुका तो खानदान के अक्सर लोगों ने उनके घर आना जाना छोड़ दिया। वजह थी उनके सूद के कारोबार। हालांकि इखलाकन वो बहुत अच्छे थे, सबसे घुल मिल कर रहते, मगर जब बात पैसे की आती तो उनका दिमाग घूम जाता। वो कुछ भी सोचने समझने के काबिल न रहते। उनकी ज़ौजा वैसे तो उनकी बहुत तारीफें करती, मगर जब कोई उनके शौहर के कारोबार का हवाला देता तो वो खामोशी इख्तियार कर लेती, क्योंकि वो औरत थी और हमारे गांव में औरतों को मर्दों के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं थी। बेचारी चाची बशीरा खामोश होकर रह जाती। धीरे धीरे उनका सारा खानदान उनसे दूर होता गया, मगर चचा पर फर्क ना पड़ा। वो तो अपनी दुनिया में मस्त थे। उनके पैसे की वजह से बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द भिन भिनाने लगे थे, और उन्हें इसी बात की खुशी थी कि वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा मोतबर हैं। मगर ये उनकी खाम ख्याली थी, क्योंकि लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते थे। पैसे की लालच उनमें बढ़ने लगी और फिर सूद के लिए वो लोगों पर जुल्म करने लगे। जो उन्हें ज़मीन पसंद आती और उसका मालिक चचा रहमत को ज़मीन ना बेचता तो वो उसे कर्जा लेने पर मजबूर कर देते, और फिर कर्ज के बदले वो ज़मीन देने पर मजबूर हो जाता। ये सब चचा की चाल होती। लोग अभी उनकी बातों से नावाकिफ थे। धीरे धीरे लोग चचा की खसलत से वाकिफ होते गए तो उन्होंने चचा से दूरी इख्तियार कर ली। जो कर्जदार थे वो पिछले कई सालों से कर्ज में फंसे हुए थे। अब तो चचा ने लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया था। जो इंसान कर्जा वापस ना करता उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते, या अगर कोई गरीब उनको उनकी रकम लौटाने में कामयाब ना रहता तो वो उसके जानवरों पर कब्जा कर लेते। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। चचा हर तरफ जालिम मशहूर हो चुके थे। लोग उनसे डरते भी थे, मगर फिर
मदद मांगने के लिए उन्हीं के पास पहुंच जाते। इसीलिए तो चचा इतराते फिरते थे। वो जिस पर चाहते जैसा जुल्म करते, क्योंकि वो जान चुके थे ये लोग उनके खिलाफ उनकी पीठ पीछे बातें तो कर सकते हैं मगर अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। उन्होंने कर्ज देखकर हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब लोग चचा की हमदर्दी और यकीन हासिल कर चुके तो उन्होंने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया और कर्जे की किस्तों में हेरा फेरी करने लगे जो चचा को नामंजूर थी। तभी उन सब झमेलों से बचने के लिए चचा रहमत ने अपना एक असूल बना लिया। अगर कोई कर्ज अदा ना कर पाता या तो उसका घर चला जाता या फिर उसकी जान। लोगों में खौफ बढ़ने लगा। वो तो चचा से डरने लगे। चचा जुल्म की आखिरी हदों को छू रहे थे। जिन्हें किस्त ना देने की सूरत में मार दिया जाता, उनकी लाशें या तो नदी के किनारे मिलती या फिर किसी की पक्की हुई फसल में लोग ढूंढते रह जाते। और जब उन्हें अपनों की लाशें इतनी बुरी हालत में मिलती तो वो चचा को बददुआएं देते। आज तो कोई साबित न कर सका था कि ये सब के पीछे चचा का हाथ है। वो ये तो जानते थे कि चचा उस इंसान को नहीं छोड़ते जिसने उनका कर्ज देना हो, मगर वो उस बात से नावाकिफ थे कि आखिर वो लोग जो कर्जदार हैं वो खुद मर जाते हैं या चचा रहमत उनको मरवा देते हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों का कहना था कि चचा रहमत खुद ऐसे लोगों को मौत की भेंट चढ़ा देते हैं। वो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो खुदकुशी करें, जो वो कत्ल तो नहीं करते मगर बहुत सी लोगों की मौत की वजह थी। अगर कोई नया बंदा इस गांव में आए और वो चचा को देखे तो वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये सब चचा जान का किया धरा है। वो तो शौक से मर जाए, क्योंकि चचा सर पर टोपी रखते और हाथ में हर वक्त तस्बीह रहती। 5 वक्त नमाज अदा करते, रोजे रखते और नमाजें पढ़ते, खैरात का भी इंतज़ाम कर दिया करते थे। मगर पैसे आने के वक्त वो बिल्कुल बेहिस हो जाते थे और खुद को शैतान के रूप में ढाल लेते। किसी पर रहम ना करते, चाहे वो अपने हो या पराए। उनका दिल बहुत सख्त था। ये बात मुझे उस वक्त पता चली जब उनका बेटा अचानक लापता हो गया और उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि किस्मत का लिखा समझकर खामोशी इख्तियार कर गए। उन्हें किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उनकी बीवी बीमार होती तो कई दिनों तक बीमार रहती। चचा को सिर्फ पैसे से मतलब था। बेटे की जुदाई में उनकी बीवी रो रो कर आधी पागल हो चुकी थी, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पहले की तरह हशाश बशाश रहते। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और चचा के जुल्मों सितम में इजाफा होता रहा। जो लोग मजबूर नहीं थे वो चचा के सामने आने से भी कतराते, मगर जो उनके कर्जदार थे उनके गुलाम के तौर पर रह रहे थे। सब कुछ अपना होने के बावजूद भी वो एक कैद की जिंदगी जी रहे थे। मेरे अब्बा, जो चचा रहमत चचा जाद भी थे, उन्होंने उन्हें बहुत समझाया कि ये सब काम छोड़ दो, खानदान का नाम बर्बाद मत करो, मगर वो इतने बेहिस हो चुके थे कि उन्हें कुछ सुनाई ना देता। चचा रहमत अपने वालिदैन की अकलौती औलाद नरीना थे। 6 बेटियों के बाद उनकी वालदा ने बेटा पैदा किया था। उनके वालिद बड़े खुश हुए। सारे गांव में मिठाई बांटी गई, क्योंकि उनका शुमार गांव के बड़े जिम्मेदारों में होता था। और ज़मींदारों के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो उसकी आमद पर ऐसे ही खुशियाँ मनाते। हर तरफ खुशियाँ मनाई गई। बहनें जो भाई की पैदाइश पर इतना खुश हो रही थी, वो कहाँ जानती थी कि यही बड़ा होकर उनकी मौत की वजह बन जाएगा। दरअसल चचा रहमत एक निहायत ही खुदगर्ज और मादियत परस्त इंसान थे। उनमें इंसानियत नामी कोई चीज़ नहीं थी। एक रोज़ वो अपने वालिद के पास बैठे थे जब उनके वालिद कहने लगे, मैं अपने जिंदा होते हुए तुम्हारी बहनों के नाम उनकी ज़मीन कर रहा हूँ। कल को तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। साफ जाहिर है तुम्हारी बहनों की शादियाँ होंगी तो उनके शौहर उनका हिस्सा तो मांगेंगे, इसीलिए तुम्हें जो ज़मीन चाहिए वो तुम रख लो, बाकी मुझे बता देना, मैं तुम्हारी बहनों में बांट दूंगा। अकबर अली ने फैसला कुन लहजे में कहा। वो बेटे के तासुरात से नावाकिफ थे। उनका बेटा गुस्से से आग बगोला हो चुका था। वो बहनें जो उसे हर वक्त अपनी पलकों पर बिठाए रखती, यकदम अपनी दुश्मन दिखाई देने लगी। वो उनसे नफरत करने लगा। उसे लगा कि सारे ज़माने वाले जो नज़्म उन्हें ज़मींदार कहते नहीं थकते, वो क्या सोचेंगे जब 6 बहनों को
ان کا حصہ دے دیا جائے گا تو ان کے پاس تو کچھ نہیں رہے گا، پھر کوئی انہیں بڑا ذمہ دار بھی نہیں کہے گا۔ نہ جانے ان کی سوچ کیسی تھی۔ اب انہیں دکھ ہونے لگا کہ ان کی ماں کتنی عجیب عورت ہے۔ اس نے 6 بیٹیوں کو جنم دیا ہے، ہر وقت اپنی ماں سے لڑتے جھگڑتے رہتے، غصے کے بہت تیز تھے۔ ان کی ماں جانتی تھی کہ بیٹا کتنا خود غرض ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی زمینیں بہت پیاری تھی اور وہ گاؤں کا سب سے امیر انسان بننا چاہتا تھا۔ دولت اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ تمام زمینیں 7 حصوں میں بانٹی جائیں گی تو وہ غصہ ہو گیا اور ترکیب لگانے لگا کہ کسی طرح یہ ساری زمین انہیں مل جائے۔ یہ چچا رحمت علی کی جوانی کے اولین دنوں کی بات ہے، جب ان کی بہنیں ندی کنارے پانی بھرنے گئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے گھر میں کام کرنے والی 2 ملازمہ بھی تھی۔ وہ تو ہم جولیوں کے ساتھ نہر کی سیر کو گئی تھی۔ لڑکیوں نے سوچا کیوں نہ اتنے خوبصورت موسم کو آموں کے ساتھ ندی کے کنارے لطف اندوز ہویا جائے۔ بس وہ اپنی سہیلیوں کو بلا کر ندی کنارے پہنچ گئیں۔ ساری لڑکیاں ندی کنارے چچا رفیق کی زمین میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ جب ان میں سے 2 اٹھ کر ندی کے پانی میں آموں کو دھونے گئی، وہ دونوں چچا رحمت کی بہنیں تھیں۔ اچانک چیخیں بلند ہوئیں۔ ان لڑکیوں کو ایسے لگا جیسے ندی میں کسی نے ان کے پاؤں کھینچ لیے ہوں اور وہ اس بہاؤ کی وجہ سے خود کو بچا نہ پائیں اور دونوں لڑکیاں اس میں بہہ گئیں۔ جب باقی 4 بہنوں نے دیکھا کہ 2 ندی میں بہہ گئیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھی، کچھ گاؤں کی طرف بھاگیں تاکہ مدد مانگی جا سکے، جبکہ وہ چاروں بہنیں باقی 2 کو ڈھونڈنے کے لیے ندی میں کود گئیں۔ وہ ساری تیراکی میں ماہر تھے، مگر نہ جانے کیسے وہ سب ڈوب گئیں۔ 6 دن بعد ندی کے پانی میں جب ٹھہراؤ آ گیا تو ندی کنارے ان 6 کی 6 لڑکیوں کی لاشیں ملی۔ 7ویں لاش ان کے گھر کام کرنے والی ملازمہ کی تھی۔ سارا علاقہ غمگین تھا، ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ تب سے لڑکیوں اور بچیوں کا وہاں جانا بند کر دیا گیا، کیونکہ جب ندی کا بہاؤ تیز ہوتا تو ماہر تیراک بھی وہاں سے گزر کر دوسرے گاؤں نہ جا پاتا۔ وہ تو عام سی لڑکیاں تھیں جن کو پانی کا بہاؤ اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ مگر غور طلب بات یہ تھی کہ آخر ان کی لاشیں واپس کیسے آئیں۔ بہرحال جو بھی تھا، چچا رحمت کی ساری بہنیں ایک ساتھ انتقال کر گئیں اور ان کی قبریں بھی قبرستان میں ایک قطار میں بنائی گئی۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اپنے پرائے بھی یہ خبر سن کر غمگین تھے، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کے چہرے پر سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں چچا رحمت تھے۔ تبھی لوگوں کا چچا پر شک بڑھ گیا، اور اس نے ہی کچھ کیا ہے۔ اس وقت تو دادا اکبر چپ ہو گئے، کیونکہ بات ان کے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے رحمت پر آ چکی تھی اور اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ شروع سے جانتے تھے کہ ان کا بیٹا خود غرض ہے، مگر وہ بہنوں کی جان لے لے گا۔ وہ اس بات سے ناواقف تھے۔ ایسے ہی کئی برس گزر گئے۔ چچا رحمت اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی کرنے سے انکار کر چکے تھے، کیونکہ وہ جہیز میں کچھ بھی نہیں لا رہی تھی سوائے فرنیچر اور چند ضروری اشیاء کے۔ چچا کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جو امیر ہو اور اپنے ساتھ بہت سارا سامان لائے۔ بس بچپن کی منگنی توڑنے کے بعد انہوں نے پاس کے گاؤں میں چودھری شمس کے ہاں رشتہ ڈال دیا۔ ان کی بیٹی اکلوتی تھی اور ان کی جائیداد کی وارث تھی۔ چچا بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کی بیوی اپنے ساتھ بہت کچھ لا رہی تھی۔ شادی کے اولین دن تو بڑے اچھے گزرے، مگر بیٹا گم ہو گیا اور چچی بیمار رہنے لگی، اور چچا کا سارا دھیان پیسے نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ہر وقت پیسے کمانے کے بارے میں سوچتے رہتے اور گھر پر توجہ دینا چھوڑ دی۔ ایک دن جب وہ مسجد سے واپس آ رہا تھا تو دروازے پر ایک بوسیدہ لباس میں لپٹی ہوئی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں نہیں، زخم تھے۔ اس نے کہا، میں قرض کی آخری قسط دینے آئی ہوں۔ رحمت علی نے تن سے پوچھا، پیسے کہاں ہیں؟ عورت نے کہا، میرے پاس پیسے نہیں، بس ایک خط ہے جو تمہارے بیٹے نے مجھے دیا تھا۔ رحمت علی کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میرا بیٹا؟ وہ تو 10 سال سے… یہ کہہ کر انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بوڑھی نے جیب سے ایک پرانا موڑا ہوا خط نکالا۔ کاغذ پر دھندلے آنسوں کے نشانات تھے اور تحریر میں ایک درد چھپا تھا جسے چچا رحمت خود تو نہ پڑھ سکے۔ میں ساتھ کھڑا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ خط پڑھ دو گے تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا۔ تبھی میں انہیں کہنے لگا، چچا میں آپ کو مفت میں پڑھ دوں گا،
پیسے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تبھی وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اور مجھے خط تھما دیا۔ امید کرتا ہوں بابا جان آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو بابا کہتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، جنہوں نے کئی لوگوں کی لاشیں بچھا دیں، یہاں تک کہ اپنی سگی بہنوں کی بھی، صرف اور صرف دولت کے لیے۔ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو لوگوں کے خون سے سیراب کی جائے۔ میں گھر کا پانی بھی پیتا ہوں تو مجھے الٹی آنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپنی پھوپھیوں کا اور گاؤں والوں کا خون پی رہا ہوں۔ ساری زندگی میں اس بات پر فخر کرتا رہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، مگر اب مجھے آپ کے نام سے بھی نفرت ہے، اور اس سب کی وجہ آپ ہیں۔ اگر آپ میرے والد ہونے کا اعزاز نہ رکھتے تو یقیناً کسی روز میں آپ کو ختم کر ڈالتا، مگر مجھے رحمت علی نہیں بننا، وہ رحمت علی جنہوں نے دولت کے لیے سب کو مار ڈالا۔ آپ اپنی اس دولت اور جائیداد کے ساتھ خوش رہیں۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ میں ایک ایسے انسان کے زیر سایہ پرورش نہیں پا سکتا جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہوں۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ دادی جان آپ کی وجہ سے پاگل ہو گئی۔ 6 بیٹیوں کا غم انہیں جوانی میں ہی قبر تک لے گیا۔ دادا جان جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے اور ہر وقت یہی سوچتے رہے کہ وہ اپنی 6 بچیوں کا باپ بن کر اس سے بدلہ لے جو ان کی بیٹیوں کی موت کی وجہ ہے، یا اکلوتے بیٹے ہونے کے ناطے آپ کو معاف کر دے۔ ساری زندگی وہ کشمکش میں زندہ رہے۔ جب وہ مر گئے تو یہی افسوس کھا گیا کہ بیٹیوں کے قاتل کو سزا کیوں نہ دی۔ میں چھوٹا بچہ تھا، لوگ آپ کو میرے سامنے گالیاں دیتے تھے تو شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی۔ میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مرنے لگا۔ کسی سے بھی یہ بات ڈسکس نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ آپ سے ڈرتے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے لوگوں کو موقع ملے کہ وہ میرے والد کے خلاف کچھ بولیں۔ میں آپ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر جب باپ کے کالے کرم میرے سامنے آئے تو میں سوچتا رہ گیا کہ کیا مجھے اکبر علی بن کر آپ کو معاف کر دینا چاہیے، یا پھر رحمت علی کی طرح سب کو مار کر اپنا حق حاصل کر لینا چاہیے۔ مگر پھر میرے ذہن میں آیا، میں تو رحمت علی کا بچہ ہوں، نہیں، میرے رگوں میں تو بشیرہ مائے کا خون دوڑ رہا ہے، اور میری تربیت اکبر علی نے کی تھی، تو پھر میں وہ کیوں کروں جو غلط ہے۔ میں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر نہ چلتے ہوئے ایک نئی رسم قائم کر رہا ہوں۔ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اب تب واپس آؤں گا جب آپ یہ برے کام چھوڑ دیں گے، ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیٹا آپ کے برے کاموں کی وجہ سے مر چکا ہے۔ میں اپنی ماں کو بھی یہاں سے لے جاؤں گا۔ نہیں چاہتا تھا کہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد پر آپ کا برا سایہ پڑے۔ آپ جیسے خود غرض لوگ جن کو سانس بھی پیسے کی وجہ سے آتی ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کو 1000 بار سمجھایا کہ ان برے کاموں سے باز آ جائیں، مگر آپ اس میں مزید دھنستے چلے گئے۔ میں آپ سے چھوٹا ہوں، زمانے کی اونچ نیچ خوب سمجھتا ہوں، اتنے بڑے ہو کر بھی آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ مجھے اس ندی میں اپنی پھوپھیوں کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے، یہاں میں پاگل ہو جاؤں گا۔ نہ جانے آپ کیسے چین کی نیند سوتے ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنوں کے رشتوں کو ترسیں، اور یہ دولت بھی ان تمام رشتوں کے نیم و بدل نہ ہو پائے۔ اب ترستے رہ جائیں۔ آخری بار آپ کو بابا کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد کبھی قسمت نے ملایا بھی تو آپ کی سلام کا جواب بھی دینا پسند نہیں کروں گا۔ فقط آپ کا بیٹا ذوحان علی۔ آخر میں دستخط تھے، بالکل اس کے بیٹے کے، لیکن دستخط کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا، جب میں پولیس والا بن کر گاؤں میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے آپ کے خلاف کارروائی کروں گا، اور وہ دن دور نہیں جب آپ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی چچا رحمت غصے سے مجھے گھونڈنے لگے۔ انہیں لگا میں اپنی طرف سے کچھ بول رہا ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ جو کچھ لکھا تھا میں پڑھ کر سنا چکا تھا۔ چچا کو تسلی نہ ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے ملازم کو بھیجا ان کا چشمہ لایا جائے۔ چشمہ لگا کر انہوں نے تحریر پڑھی تو دنگ رہ گئے، دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بیٹے کی نفرت بھرے الفاظ نے انہیں بے موت مار دیا تھا۔ تبھی انہیں خبر ملی کہ چچی بشیرہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ خط وہیں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے گھر پہنچے۔ ان کی پیاری بیوی جو ان کے انتظار میں اپنا اصل وجود کھو چکی تھی، آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر آبدی نیند سو چکی تھی۔ وہ جو ان کے گھر آنے تک سوتی نہیں تھی،
وہ ان کو بنا اطلاع کیے اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ پہلی بار لوگوں نے چچا رحمت علی کو روتے ہوئے دیکھا۔ ان کی محبوب بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ تو جیسے مردہ ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ چچی بشیرہ ان کے حکم مطابق بھی کوئی کام نہیں کر سکتی۔ وہ تو ہمیشہ ان کے حکم کی غلام رہی، اور اب موت نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ اسے ملنے کی خواہش بھی تھی، مگر اس کی نفرت بھرے الفاظ پڑھ کر ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ بیمار رہنے لگے۔ لوگوں کو ان کی زمینیں واپس کر دی اور ایک لنگر خانہ چلانے لگے۔ وہ بیمار تھے، فالج کا ان پر اٹیک ہوا تھا۔ واش روم تک وہ خود نہیں جا سکتے تھے۔ کئی دنوں تک ملازم ان کی خیریت دریافت کرنے نہ آتے۔ جب آتے تو اتنی گندگی دیکھ کر منہ بناتے اور صحیح طریقے سے صاف صفائی نہ کرتے۔ بیوی کے دکھ نے چچا کو موت کے اس دہانے پر لا کر کھڑا کیا تھا کہ نہ تو ان کا شمار زندہ لوگوں میں ہو رہا تھا اور نہ ہی مردہ میں۔ وہ گاؤں والوں سے معافیا مانگ رہے تھے، بول تو نہیں پاتے تھے، البتہ آنکھوں سے اشارہ کرتے اور روتے رہتے۔ رات کو ان کی بلند چیخیں لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی۔ لوگوں نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، مگر انہیں چچا رحمت کے برے کام ابھی بھی یاد تھے۔ ایک روز شور بلند ہوا کہ چچا رحمت کا بیٹا پولیس والا بن کر گاؤں میں آ چکا ہے۔ سب لوگ اسے ملے تھے۔ وہ خود اپنے باپ کے خلاف کارروائی کروا رہا تھا اور لوگوں کو ان کی زمینیں اور گھر واپس کروا رہا تھا، یہاں تک کہ چچا کا اکاؤنٹ خالی کر دیا گیا اور سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا گیا۔ چچا کا بیٹا آیا جو ان سے خوب نفرت کرتا تھا، مگر باپ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے تب سے اپنے باپ کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے، ان کے بیٹے زوہان نے ان کی خوب خدمت کی۔ چچا سب سے معافیا مانگتے رہے۔ اب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی، وہ بولنے کے قابل ہو چکے تھے، مگر لوگ ان سے نفرت کرتے۔ وہ جہاں بیٹھتے وہاں سے لوگ اٹھ کر چلے جاتے۔ اس چیز کو وہ اندر ہی اندر محسوس کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اپنی زندگی کے بدترین سال وہ گزار چکے تھے۔ وہ بہت زیادہ اذیت میں تھے۔ خدا نے ان کی سن لی تھی اور وہ اپنے مقام تک جا پہنچے، مگر لوگ انہیں بھولے نہیں تھے۔ انہوں نے چچا کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ کافی دیر جنازہ پڑا رہا۔ ان کا بیٹا شہر گیا ہوا تھا۔ فوتگی کے 16 گھنٹے بعد جب وہ پہنچا تو لاش کی بدبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ تبھی اس نے باپ کا جنازہ پڑھوایا اور یوں چچا رحمت کو دفنا دیا گیا، مگر لوگ آج بھی ان کے نام سے ڈر جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہو چکا ہے جو مرتے دم تک زندہ رہے گا۔ زوہان کے پاس آج بھی وہی زمین ہے جو اس کے دادا اکبر علی کی ملکیت تھی۔ اس نے باقی سارا کچھ لوگوں میں بانٹ دیا۔ چچا اس سے ناراض نہیں تھے، مگر شرمندہ ضرور تھے، اس لیے جب تک زندہ رہے بیٹے سے کچھ نہیں بولے۔ زوہان نے بھی انہیں شرمندہ کرنا نہ چاہا اور دن رات ان کی خدمت میں لگا دی۔ اس کی خدمت کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کا ٹرانسفر ایک اور شہر میں بڑی پوسٹ پر ہو گیا اور وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ البتہ کچھ لوگ آج بھی چچا رحمت کو محفلوں میں یاد کر بیٹھتے ہیں۔